500,000 لیے ٹائم پہ دے دیے، اور جب 5,000 لیے ٹائم پہ نہیں دیے، آپ کا نمبر بھی بلیک لسٹ میں اس نے ڈال دیا ہے۔ اگر آپ دکاندار ہیں، آپ کی دکان کی طرف بھی نہیں جاتا ہے، اور اگر کبھی ملاقات ہوتی ہے تو اگر آپ کو اپنا قرضہ لینا ہے، آپ کو اوپر سے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ میری بیوی دیکھ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، مجھے میرا قرضہ دے دے، مجھے میرے پیسے دے دے، میری بیٹی بیمار ہے، مجھے کہیں بیاہ شادی میں جانا ہے، اپنے بال بچوں کو کپڑے وغیرہ بنانا ہے۔ ایک تو یہ ہوتے ہیں، حضرات یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں ان صدقہ جرم والبر یہدی الی الجنہ والکذب فسوق والفسوق یہدی الی النار۔ میرے نبی فرماتے ہیں کبھی جھوٹ مت بولا کرو، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے جو آدمی کو جہنم میں لے کے جاتا ہے، اور سچ بولنا نیکی ہے، نیکی آدمی کو جہنم سے آزاد کر دیتی ہے، جنت میں لے کے چلے جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ یہ قرضہ لے کر مر گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قرضہ لے کے مر جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اور یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا ایک نیکی کی قدر کیا ہوتی ہے۔ میدان محشر میں جب حساب کتاب ہوگا، وہ تو وہاں تو ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے نا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا، مار بیٹھا ہے جو کوئی دوسرے کے مال کو کل بروز حشر اس کو موسیہ ہو جائے گا، مال دولت جائے حشر سب ذری رہ جائے گی، کیا کوئی لے کر گیا ہے، کیا کوئی لے جائے گا، جو پڑے گا صاحب دولت کے اوپر دودھ آگ سے محفوظ اس کا تن بھٹک رہ جائے گا۔ تو وہاں ذرے ذرے کا حساب ہونا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر آپ نے ذرے برابر نیکی کی ہے وہ بھی آپ کی ہتھیلی پہ دکھائی دے جائے گی، اگر آپ نے ذرے برابر برائی کی ہے تو وہ بھی آپ کی ہتھیلی پہ دکھائی دے جائے گی۔ تو ایک آدمی کا جب اعمال نامہ تولا جائے گا تو ایک نیکی کی کمی رہ جائے گی، ایک نیکی کی۔ حضرت غوث الاعظم کا یہ مشن تھا، خالی کرامتیں سنانے سے اصلاح نہ ہوگی۔ اور مجھ سے پیشتر میرے محب گرامی وقار قاری نیّر اعظم صاحب نے آپ کو بڑی کرامتیں سنائی حضور غوث الاعظم کی۔ قاری سلیم رضا صاحب نے اچھی اچھی منقبتیں آپ کو سنائی، بچوں نے بھی سنائی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور غوث الاعظم کا مشن کیا تھا۔ خالی غوث الاعظم کے نام پر دیگ بنا کے کھا لینا، اس کا نام حضور غوث الاعظم کا مشن نہیں ہے۔ جو غوث الاعظم نے ہمیں ذہن دیا ہے، ہم سب سے پہلے اس جو ان کی ذہنیت تھی اسے اگر ہم عمل میں لائیں تبھی ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ قطرہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر ہم نے عمل کر لیا تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے، اور بغیر عمل کے ہمارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ مگر گھر گھر میں آگ لگی پڑی ہے، بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، بیٹیوں کو ماں سے شکایت ہے، ماں کو بیٹیوں سے شکایت ہے، بیٹے کو باپ سے شکایت ہے، باپ کو بیٹے سے شکایت ہے، اور پڑوسیوں کا سینہ مارے غصے کے جلا جا رہا ہے، بھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کو اتنے بیٹے کیسے دے دیے، اس کا 2 منزل مکان کیسے بن گیا، آخرکار اتنی ترقی کیسے کر گیا، اس کی سماج میں عزت کیسے ہو گئی، اسے وقار کیسے مل گیا، اسے عروج کے مل گیا۔ اور یہ تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ یہ تو شگن شان اللہ کی ہے، شکم مادر میں بچے کی جیسی چاہتا ہے شکل و شباہت بنا دیتا ہے۔ کسی کے بیٹے ہونے سے آپ کو ناراضگی کیا ہے؟ خدا مہربان ہے اور گدا پہلوان ہے، آپ ناراض ہو کر کسی کا اکھاڑ کیا کر سکتے ہیں، آپ کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ حسد بہت بری چیز ہے، یہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے، حسد کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے تباہ و برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا الحسد والایمان لا یجتمعان۔ حسد اور ایمان کبھی جمع نہیں ہوتے ہیں، حسد ایمان کبھی جمع نہیں ہوتے۔ آدمی حاسد ہوتا ہے تو مضبوط ایمان والا نہیں ہوتا، اور مضبوط ایمان والا ہوتا ہے تو وہ کبھی حاسد نہیں ہوتا۔ بیٹیاں کیا بری چیز ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا بیٹی چادر کی رحمت کی چادر ہے، اور چادر جتنی لمبی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، بیٹوں کی پیدائش پر جنت کی بشارت کہیں نہیں ہے، مگر بیٹی کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں من اعلیٰ ثلاثہ بنات اوجب اللہ لہ الجنہ۔ اگر کسی نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کر کے اگر جوان
تو دیکھو بیٹیوں نے ماں باپ کو جنت دلوا دی، مگر بیٹوں کی دعا کر رہی ہیں اور تبھی اللہ تعالیٰ للہ دے دے، اور جیسی ہو گیا للہ پھر اللہ کو بھول گئے۔ حافظ جی کو تو خوب پریشان کیا تھا، لڑکا ہوا کوئی اچھا سا نام مل جائے ماڈرن، اور تو کریے نہ رکھوں گی یہ تو پرانا ہوگا۔ قرآن پاک سے نام بتایا جا رہا ہے مگر ہماری بہن بیٹی کیا کہہ رہی ہے، یہ نہ رکھوں یہ تو پرانا ہوگا۔ اب اس بہن بیٹی سے کوئی پوچھے کہ اللہ کا قرآن میں پرانا ہو گیا کیا، نبی کی حدیث بھی پرانی ہو گئی کیا، پیاری فاطمہ بھی پرانی ہو گئی کیا، عائشہ بھی پرانی ہو گئی کیا، خدیجہ الکبریٰ بھی پرانی ہے، زینب بنت جہش بھی پرانی ہے، زینب بنت خزیمہ بھی پرانی ہے، حضرت ام حبیبہ بنت سفیان بھی پرانی ہے۔ حضرات یہ ہماری ذہنیت ہے، ہمیں نام، ہم اصل میں کیا ہے، نوٹنکی والے ہم نام رکھنا چاہتے ہیں، بالی ووڈ والے ہم نام رکھنا چاہتے ہیں، ان دنیا داروں کو ہم نام رکھنا چاہتے ہیں، بزرگان دین کے نام پر ہم نام رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہماری بہن بیٹیوں کو اگر محمد دانش نام بتا دیا جائے انہیں پسند نہیں آتا ہے، محمد تبارک نام بتا دیا جائے انہیں پسند نہیں آتا ہے، فضل رسول نام بتا دیا جائے انہیں پسند نہیں آتا ہے، اگر ثانیہ مرزا نام بتا دیا جائے انہیں پسند آ جاتا ہے، بنگلہ دیش کی آوارہ کتیا تسلیمہ نسرین کے نام پر اگر نام بتا دیا جائے انہیں پسند آ جاتا ہے، اگر رنکو ٹنکو نام بتا دیا جائے انہیں پسند آ جاتا ہے، انہیں ڈبو ڈبو نام بتا دیا جائے انہیں پسند آ جاتا ہے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں تو سمو بیش بھی میرے نام پہ نام رکھا کرو، جس گھر میں محمد ہوتا ہے، جس گھر میں محمد ہوتا ہے، جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اس گھر کو اللہ تعالیٰ مالدار بنا دیتا ہے، ماں باپ کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اپنوں بچوں کے نام بزرگان دین کے نام پہ نام رکھے جائیں۔ بات چلی تھی کہاں سے، حضرت موسیٰ کا امتی، بات ابھی وہی ہے، ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، ابھی تو میں دھار لگا رہا ہوں۔ ایک بار درود پاک اور پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں آتا ہے من سمع اسمی فی الاذان فقد ابہامہ لم یعم ابدا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نام پاک آ جائے اور کوئی نام پاک سننے کے بعد اپنے انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں پہ لگا لیتا ہے، تمام زندگی وہ کبھی نابینا نہیں ہوتا ہے، یہ میرے نبی کے نام کی برکت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی اسے دفن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سب اس سے بچ بچ کے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ آخرکار وجہ یہی تھی کہ وہ گناہگار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی ایک گناہ کرتا تھا، کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر ہم سے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں ہم کتنے بڑے نیکوکار ہیں۔ شرابی ہمارے اندر ہے، جواری ہمارے اندر ہے، زانی ہمارے اندر ہے، گنڈے ہمارے اندر ہے، چھلے ہمارے اندر ہے، لفنگے ہمارے اندر ہے، ماں باپ کے نافرمان ہمارے اندر ہے، بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹنے والے اور کھسوٹنے والے، عصمت دری کرنے والے ہمارے اندر ہیں، دلال ہمارے اندر ہے، مگر حضرات اس کے باوجود بھی ہمیں شرم نہیں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میرا رب فرماتا ہے موسیٰ اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اسے دفن دینے کے بعد اسے دفن کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مالک و مولا اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھوں، یہ تو بڑا گنہگار ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اے موسیٰ یہ ضرور گنہگار ہے، مگر اتنا ہے کہ جب توریت یہ پڑھتا تھا اور توریت میں میرے نبی محمد کا نام آتا تھا، نام سننے کے بعد یہ اپنے انگوٹھے آنکھوں پہ لگاتا تھا اور اسے چوم لیتا تھا۔ میں نے اپنے نبی کے نام کی تعظیم کرنے کی برکت سے اسے جہنم سے آزاد کروا دیا ہے، میں نے جنت کا حقدار بنایا۔ یا رسول اللہ اعلی حضرت زندہ باد، غوث البراء زندہ باد، غوث البراء زندہ باد، تکبیر اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ۔ دیکھیے حضرات یہ نبی کے نام کی برکت ہے، اور رحم تو ہمارے اندر نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اتنے ظلم ستم کر رہے ہیں، بعض تو بیویوں کو ڈنڈوں سے مار رہا ہے، ڈنڈوں سے، اور قرآن کہہ رہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بیلٹوں سے، ڈنڈوں سے ظالم ظلم کر رہا ستم،
بیوی نہیں ماننا، اسے داسی ماننا ہے، داسی نوکرانی۔ اور جب کہا لیے میرے نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ تعالیٰ نے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، بولو جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے کسکا کے بیوی کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی، مگر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، اس لیے ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حدیث میں یہ کہیں نہیں آتا ہے ماں کا بیوی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں جب شوہر باہر سے آیا کرے اور بیوی مسکرا دیا کرے اور اس کے بعد وہ کھانے پینے کے لیے بیٹھے تو میرے نبی فرماتے ہیں حتی اللقمۃ فی فم امرأتہ مرضات اللہ تعالی، اگر کوئی بھی عورت، اگر کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے اگر لقمہ رکھ دیتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور نبی بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ جن میں ایسی محبت اور پلان ہوتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے وہ شوہر بھی جنتی ہوتا ہے، وہ عورت بھی جنتی ہوتی ہے۔ مگر تالی کبھی ایک ہاتھ سے تو بچتی نہیں ہے، دونوں طرف سے یہ معاملہ۔ یہ کمی کیا ہے؟ ہمارے اندر گیان نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ ہم اخبار پڑھتے ہیں، ناولیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں شکتیمان۔ جب بچے شکتیمان دیکھتے ہیں اور اذان ہوتی ہے تو ہو جائے نا امی، اب تو موم ہو گئی ہیں، موم اماں امی یہی نام تھے، اور کچھ جگہ ممی بھی کہنے لگے، ماں کو ممی۔ اچھا ماں کو ممی کہہ رہے ہیں تو ماموں کی بیوی کو کیا کہیں گے بھائی؟ ماں کو جب ممی کہہ رہے ہیں تو ماموں کی بیوی کو کیا کہیں گے؟ اب ممی بھی ناریام ہو گئی، موم بالکل ایک دم پگھل جائے، اب موم بن گئی ہو۔ تو حضرت وہ کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹے آواز دھیرے کر دے، آواز دھیرے کر دے۔ ادھر نماز کرا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایشور اور معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق اللہ کی ہے، پیشانی جھکانے کے لائق اللہ کی ہے، سجدہ کرنے کے لائق اللہ کی ہے، رکوع کرنے کے لائق اللہ ہے، قوم و جلسہ کرنے کے لائق اللہ کی ہے، اور قعود کرنے کے لائق اللہ کی ہے، عبادت کے لائق اللہ کی ہے۔ مگر حضرات یہ مائیں اپنے بچوں کو وہ شکشا نہیں دے رہی ہے، وہ تعلیم نہیں دے رہی ہے، وہ ذہن نہیں دے رہی ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار خبردار، دلوں کو چین جو ملتا ہے اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے چین ملتا ہے۔ یہ شکتیمان سے چین کبھی نہیں مل پائے گا۔ یہ جوانی کی دہلیز پر جب یہ جوانی کی دہلیز پر یہ قدم رکھے گا تو یہ ماں کے مقام کو سمجھے گا، نہ باپ کے مقام کو سمجھے گا، اور پھر کہے گی جاؤ حافظ جی سے تعویذ لے کے آؤ، پھر تعویذ سے کچھ نہ ہونے والا۔ میں تو یہ کہتا ہوں اس عمر میں تعویذ ڈالنے سے کیا ہوگا؟ اگر حافظ جی کو ہی ڈال دے گا تو بھی کچھ نہ ہونے والا ہے۔ تعویذ کو ڈال لو، حافظ جی کو لٹکا دو، اس لیے کہ ہماری بنیاد غلط ہے۔ ہم نے پڑھا تھا، بہت پہلے پڑھا تھا، ایک کتاب پڑھی تھی شرح جامی عالم کے کورس میں، شاید اس میں ہی ہے یہ شعر، خشتے اکبر چونہر معمار کچ۔ معمار کہتے ہیں عمارت بنانے والے کو، عمارت بنانے والا جب پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تا سریا میر اب دیوار کچ، جب بنیاد کی فاؤنڈیشن کی بیس کی جب پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دی جاتی ہے تو وہ سوریا ستارے تک بھی لے کے چلا جائے تو وہ دیوار ٹیڑھی ہی جاتی ہے، وہ دیوار ٹیڑھی ہی جاتی ہے، اور جب ٹیڑھی جاتی ہے تو اس کے نتائج ٹیڑھے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے کہا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ سب سے بڑا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، مگر میں کہتا ہوں سب سے بڑا مدرسہ ماں کی کوکھ ہوتی ہے، کوکھ۔ ایک اللہ کے ولی تھے حضرت حسن بصری، ایک بار ان کے بیٹے نے کسی کی مشکیزے میں تیر مار دیا، مشکیزہ پھٹ گیا، تو حسن بصری کے بیٹے نے جب مشکیزے میں تیر مارا، مشکیزہ پھٹ گیا، پانی اس کا گر گیا،
اس نے کچھ نہیں کہا مگر حسن بصری سے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے میرے مشکیزے میں تیر مارا، میرا مشکیزہ پھٹ گیا، پانی گر گیا۔ حضرت حسن بصری نے اپنی بیوی سے کہا یہ بتا جب یہ بیٹا تیرے شکم کے اندر تھا کون سے تو نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، کون سی امانت میں خیانت کی تھی، کون سا گناہ کیا تھا جس کا نتیجہ آج بچے پر پڑ گیا ہے۔ ماں کہتی ہے دیکھو میں بھی جس طریقے سے تم اگر عابد لیل و نہار ہو تو میں بھی عابد لیل و نہار ہوں، میں بھی گھر کے کونے میں مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت و ریاضت کرتی ہوں، تم اللہ کے گھر میں جا کے عبادت کرتے ہو، میں اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ حسن بصری نے فرمایا تھا ضرور ضرور تو نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے بچے پر اثر پڑ گیا۔ حضرت حسن بصری کی بیوی کہتی ہے ہاں ہاں ایک مرتبہ کہیں سے امانت کی کھجوریں آئی تھی، انہیں کھجوروں کو دیکھنے کے بعد میرا دل للچا گیا تھا، میں نے ایک سوئی میں کپڑا سی رہی تھی، میں نے ایک سوئی اس امانت کی کھجوروں میں چبوئی مگر مجھے اللہ کے نبی کی حدیث یاد آ گئی، میرے نبی فرماتے ہیں علامت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی تین پہچانیں ہوتی ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کر جاتا ہے۔ مجھے مدینہ والے مصطفیٰ کی حدیث یاد آ گئی تھی، میں نے حضور کو وہی رکھ دیا مگر میری سوئی پر جو عرق لگ گیا تھا میں نے اپنی زبان پہ لگا لیا تھا۔ حسن بصری نے کہا رزلٹ سامنے آ گیا، ایک امانت کی کھجوروں میں تو نے سلاح کیا تھا اور یہ بچہ تیرے پیٹ کے اندر تھا، اس کا اثر ایسا ہے کہ دیکھ آج اس نے ایک فقیر کا مشکیزہ پھاڑ دیا ہے، یہ تیری کوت کا ہی اثر تھا۔ تو میرے بتانے کا مطلب یہ ہے اگر ماں نے پکار ہوتی ہے تو بیٹا غوث الاعظم پیدا ہوتا ہے، ماں نے پکار ہوتی ہے بیٹا خود پاک پیدا ہوتا ہے، ماں نے پکار ہوتی ہے بیٹا امام بخاری پیدا ہوتا ہے، امام مسلم پیدا ہوتا ہے، قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے اور علاؤالدین نظام الدین بدرالدین پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ماں سماج کا دل ہے، اگر ماں سدھر جائے گی سماج سدھر جائے گا، اور سماج سدھر جانے کے بعد اگر ایک بہن بیٹی کی اگر عزت و آبرو بچ جائے گی، میرا ایمان کہتا ہے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کو عزت سے بچا دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا، جنت میں داخل۔ یہی مشن تھا حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نبی کے نواسے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، دونوں سے آپ کا شجرہ ملتا ہے۔ درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ حسن سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، پیران پیر بھی ہیں، روشن ضمیر بھی ہیں، آپ ولیوں کے ولی ہیں، صوفیوں کے صوفی ہیں اور آپ قطب الاقطاب ہیں۔ حضرت غوث اعظم کسی نے بڑے حسین انداز میں کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں ہزاروں کی تقریر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقریریں، جو حضور میں یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ حضرات 10-15 منٹ میں حضرت غوث الاعظم کی سیرت واقعات سنانا مقصد نہیں ہوتا ہے، ایک عبرت دلانا مقصد ہوتا ہے۔ جب ماں نیکوکار ہوتی ہے تو بیٹا نیکوکار پیدا ہوتا ہے، جب ماں متقیہ ہوتی ہے تو بیٹا پرہیزگار پیدا ہوتا ہے، جب ماں نیکوکار عابدہ زاہدہ ہوتی ہے تو بیٹا کمود پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ سفود پیدا ہوتا ہے۔ بیٹوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کو سفود کہا جاتا ہے، ایک کو کمود کہا جاتا ہے۔ کمود اسے کہتے ہیں جو بیچ چوراہے پر ماں باپ کے دامن کو داغ لگا دیتا ہے، اور سفود اسے کہا جاتا ہے جو ماں باپ کے نام کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر کسی ماں باپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا، قاری قرآن بن گیا، اگر کسی کی بہن بیٹی عالمہ بن گئی، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والی بن گئی، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں اگر بیٹیاں عالمہ بن کے ان کی شادیاں ہوں گی اور جس گھر میں جائیں گی انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے اس گھر کی تہذیب بگڑ نہیں سکتی ہے، اس گھر کا کلچر بگڑ نہیں سکتا ہے، اس گھر کی تہذیب اور تمدن میں دنیاوی معاملات نہیں آ سکتے ہیں، سارا معاملہ سدھر جائے گا۔ اس لیے کہ لڑکی جب عالمہ ہوگی اللہ
کا قرآن اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا, نبی کی شریعت اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگی, نبی کا فرمان اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. جب شریعت اور قرآن و حدیث اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگی تو میرا ایمان کہتا ہے اگر شوہر شرابی بھی ہوگا اور جس گھر میں عالمہ چلے گی تو انشاءاللہ اگر شوہر شرابی بھی ہے, شوہر جواری بھی ہے, تو میرا ایمان کہتا ہے وہ بہن بیٹی انشاءاللہ شراب چھٹا دے گی اور بھگوا چھٹا دے گی, انشاءاللہ مسجد کا نمازیں بنا دے گی اور وقت آنے پر انشاءاللہ میدان جہاد کا غازی بنا. مگر حضرات لڑکا جب بڈھا ہو جائے چاہیے اسے 4 ویلر والی. نہ ڈھونڈنے رشتے, لڑکے بڈھے ہوئے جا رہے ہیں. اور ویسے کہنے مولانا صاحب رشتہ دیکھیے رشتے لاؤ, میں صبح 50 کے رشتے کرواؤں, 50 لڑکوں کے رشتے میں کرواؤں, مگر بھیگ نہیں دلوا پاؤں گا. اب تو اگر 5000 روپے مہینہ بھی کما رہا ہے نا تو ایکسیڈنٹ کا نہیں ہے, اس کی ایکسیڈنٹ لے گا وہ بلٹ. اب تو بلٹ, اور اگر 10-15 ہزار کما لیے پھر ایسے چاہیے 4 ویلر. جب تیل کو پیسے نہ مجھے چلتا کرتا میرے گھر میں, کبھی اماں سے, کبھی بیوی سے, کبھی بھابھی سے, ہاں مگر چاہیے اسے کیا 4 ویلر. میرے نے قرآن کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. تم بغیر نکاح والوں کا نکاح کرو, جب ان دونوں کو جوڑ مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے نیاز کرنے والے ہم ہیں, روزی دینے والے ہم ہیں, کھلانے پلانے والے ہم ہیں. ہم نے تم کو ذمہ داری دی کر ہے, ہم تو خود کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر رہنے والے کوئی چونٹی ایسی نہیں ہے جو تمہیں جسے روزی نہیں ملتی ہو. لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق, اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے کبھی قتل مت کیا کرو. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی دیں گے. اگر روزی دینے والا اللہ ہے, روزی کے بارے میں ہمیں سوچنا نہیں چاہیے, ہمیں تو بس کام کرنا چاہیے, نکمے بن کے نہیں رہنا چاہیے. میرے نبی فرماتے ہیں اگر حلال کمانے کے بعد اپنی اولاد کی کوئی اپنی اولاد کو پالتا پوستا ہے, اسے کھلاتا پلاتا ہے, پہناتا اڑاتا ہے, جائز خواہشات پوری کرواتا ہے, میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دنیا داری کا اجر نہیں دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے, اس کے درجوں کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے. تو جہیز کی لعنت نے نہ جانے کتنی براتیں پٹوا دی. اور شادی میں آپ نے دیکھا ہوگا جھگڑا ہوتا نہ ہوتا ہے صرف 2 باتوں پر. جھگڑا 2 باتوں پر ہوتا ہے. نکاح اتنا آسان ہے, النکاح ينعقد بإجابة وقبول بحضور الحاضرین, 2 آدمیوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی کا ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر لینا, اجابت قبول کر لینا, اسی کا نام نکاح ہے. کتنا آسان ہے. کہاں ہے 250 کی بارات, کہاں ہے 500 کی بارات, کہاں 1000 کی بارات, کہاں عید کا سلام, کہاں میٹھی عید کا سلام, کہاں کھٹی عید کا سلام, کہاں نمکین عید کا سلام, کہاں ہے سگائی, کہاں ہے مگنی, کہاں ہے چوتھا, کہاں ہے چالا. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ مہنگا ہم نے بڑھایا ہے. مگر حضرات میرے نبی فرماتے ہیں اس نکاح میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ میرے نبی فرماتے ہیں چند باتیں وہ ہیں جنہیں ادا کرنے میں تاخیر مت کیا کرو. ایک نماز پڑھنے میں دیر مت کیا کرو, ایک قرضہ ادا کرنے میں دیر مت کیا کرو, ایک مہمان کو کھانا کھلانے میں دیر مت کیا کرو, ایک بیٹی کا نکاح کرنے میں دیر مت کیا کرو. جیسے ہی لڑکی کے مناسب رشتہ مل جائے اس کو جدا کر دیا کرو. ادھر لڑکی گھر سے آزاد ہوتی ہے, ادھر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے, جنت ان کے نام پروانہ لکھوا دیتا ہے. تو شادیوں کو مہنگا ہم نے کیا, تو شادی میں کتنا ہی جہیز ملے, کوئی جھگڑا فساد نہیں ہے. کتنی برات لے کے جا رہا, 100 آدمیوں کو کہہ کے لے کے جا رہا, 150. اور اب تو ناشتہ, ہاں ناشتہ بھی تو ہو رہا ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا, ہم نے دیکھا تھا بچپن میں, صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی چائے بسکٹ وغیرہ کھا لیتے تھے تاکہ کام کاج کرنے میں تھوڑی ہماری مدد ہو جائے دوپہر تک کے کھانے کے لیے, اسے ناشتہ کہتے ہیں. اور اب تو 5 بجے بارات جا رہی ہے تب ناشتہ, 3 بجے بارات جا رہی ہے تب ناشتہ. ارے 3 بجے ناشتہ تو ناشتہ, 3 بجے تو کھانے کا ٹائم بھی نہیں ہے, نہ ادھر نہ ادھر. اور پھر کہا میرج حال میں لڑکیاں بلا ہو رہی ہیں, کہاں سے
میرج حال سے کتنا کھانے کی بے قدری ہو رہی ہے، کتنی بے قدری ہوتی ہے، جبکہ مسئلہ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں محب رسول اللہ تعاون قطو، حضرت عائشہ نے فرمایا میرے نبی نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، مگر ہم دنیا بھر کا وہاں ٹھوس کے آتے ہیں، کہیں فرائی کھا کے آتے ہیں، کہیں قورمہ کھا کے آتے ہیں، کہیں بریانی کھا کے آتے ہیں، کہیں شامی کباب کھا کے آتے ہیں، اس کے بعد ہزار عیب نکال دیتے ہیں، بریانی ایسی تھی، قورمہ ایسا تھا، روٹی ایسی تھی، فلانی چیز ایسی تھی، ہم کتنے بڑے بے شرم ہو گئے ہیں، کاش ہم نے نبی کی سنت پر عمل کر لیا ہوتا، ہم کھا کے آ بھی گئے ہیں، اس کے بعد عیب نکالتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے محبا رسول اللہ تعاون قطو، جو کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتا، جو کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتا، میرے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے، اور جو نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، شہیدوں کا ثواب۔ یہی تعلیم تھی حضرت غوث الاعظم کی۔ اب بس آخری بات بول رہا ہوں میں، آخری بات، تھک تو نہ رہے ہو نا تم؟ ہاں 10-5 منٹ میں ختم کر دوں گا میں، زیادہ گھیرا گھاری کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے۔ سلیم بھائی بھی میرے منہ کو دیکھ رہے ہیں، جلدی سے ختم کر رہا ہوں۔ ہاں 10-5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، لیکن پھر میں کتنی جلدی کروں گا، 10-5 منٹ تو مجھے لگے رہے سمیٹنے میں۔ حضور غوث الاعظم کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے مجھے کچھ عبرت آپ کو دکھانا مقصد ہے۔ حضرت غوث الاعظم نے جس پہ نگاہ بلائے کو ڈالا اسے بے مثل و بے مثال بنا ڈالا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا چوری کرنے والے جب چوری کرتے ہیں تو کہیں نہیں مانتے، نہ اللہ کو دیکھے نہ امام صاحب کو دیکھے۔ نہ سنا آپ نے مسجدوں میں سے چپلیں چھوٹ جاتی ہیں، اور بعض تو بنا کے چرا کے لاتا ہے، کہتا دھوکے سے آ گئی۔ میرا تجربہ یہ ہے عبد المنان بھائی، یوسف بھائی، پیر خود بتا دیتا ہے کہ یہ چپل میری ہے یا نہیں، جیسے پیر میں چپل آئے گی خود بتا دے گا پیر یہ میری چپل ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، تفصیل میں نہ جا کے حضرت غوث الاعظم کا جو جبہ تھا، جبہ اسے قبا بھی کہتے ہیں، شیروانی بھی کہتے ہیں، جبہ بھی کہتے ہیں، چوغا بھی کہتے ہیں۔ حضرت غوث الاعظم کے جبے پہ ایک آدمی کی نیت خراب ہو گئی، نیت خراب ہوئی تو کس کے جبے پہ؟ حضرت غوث الاعظم کی۔ اور امام لوگوں کو تو عالم یہی ہے، ان کی ٹوپی لے آئے، تبدیل ہے، کرتا لے آئے، تبدیل ہے، بڑا چمک رہے ہو آپ بچی، کہاں سے مار دیا کرتا؟ اور جو نکاح ہو گیا آپ بچی کتنے مار دیے آج؟ ہاں پی کے کھنا کو لے کے آیا 5000، اور آپ بچی کے 500 حلق نہ ہو رہے۔ اور وہ بات تو رہ گئی، میں نے کہا شادی میں کسی بات پہ جھگڑا نہ ہوتا، 2 باتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے، یاد رکھنے میری بات۔ شادی میں 2 باتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے، یا تو مہر کے پیسوں پہ یا پھر امام کے پیسوں پہ۔ تیسری جگہ جھگڑا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ 50,000 آتش بازی میں اڑا کے آئے گا، جب مہر کی بات آئے گی تو کم سے کم بدوانے کی کوشش کرے گا۔ اب کل ایسی بڑا سوٹ بھوٹ میں کل ایک لکھا تھا، وہ تتکال میں میرے پاس آ رہے رونگ نمبر پہ، میرے محلے میں رہتے، بستی میں رہتے، ہم جن کا بڑھانا ہونا ٹھیک ہے، میں چلا گیا۔ اس کے بعد بات چلی مہر کی، میں نے کہا بتاؤ نقد بندواؤ گے یا ادھار؟ تو کہنے لگے نقد۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان دونوں سے کیا کروں بات، کتنا مہر؟ تو بولا وہ باندھو 1100 روپے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے دولہا سے پوچھا تیرا کوٹ کتنے کا آیا، پینٹ کتنے کی آئی، یہ سوٹ بوٹ کتنے کے آئے، یہ کتنے پیسے میں کھرچوا کے آیا، نبی کی سنت کو نالے میں ڈال کے آیا ہے، یہ اتنی بارات لے کے آیا ہے، اتنی گاڑیاں لے کے آیا ہے، اور یہ گاڑی لے کے جا رہا ہے، کروڑوں روپے کی لڑکی لے کے جا رہا ہے، کسی نے پالا اور پوسا، کسی نے جوانی کی دہلیز پر قدم اس کا رکھوایا، کسی نے تعلیم و تربیت میں اس کے پیسے خرچ کیے ہیں۔ اللہ کو بھی تجھے بیٹی ایک انسان دیتا ہے تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ اگر معاملہ یہی ہوا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 11,000 روپے نقد پہ بڑے مشکل تمام وہ راضی ہوئے۔ اس کے بعد جب اجازت لینے کے لیے لڑکی سے جانے لگے تو وکیل صاحب کہنے لگے مجھے کہنا نہیں آئے گا لڑکی سے کیسے اجازت لی جائے گی، لہذا ہاں جی آپ ہی چلیے، حضرت آپ ہی چلیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا ان سے لے لو 11,000 روپے۔ لڑکی سے جب اجازت لی جاتی ہے اور مہر نقد ہوتا ہے تو جب لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے اس وقت وہ 11,000 روپے جو بھی مہر ہو لڑکی کے ہاتھ پر رکھے جاتے ہیں۔ کہنے لگا ہم نے تو ایسا کہیں نہیں دیکھا،
ہم نے کہا ہم نے بھی ایسا نقد کہیں نہ دیکھا، نقد تو بھئی یہ ساتھ لے ساتھ دے، ارے یہی تو مطلب ہے نقد کا، نقد کا مطلب یہ ہے ساتھ لے اور ساتھ دے۔ تو وہ جو بھولا پڑا تھا نا کوٹ پینٹ پہن کے، دیکھا ہوگا جب نکاح ہوتا ہے نا ایسے سمجھے جیسے کہ پتہ نہ کہاں جیٹی پہ چڑھا دیا مجھے، پہلا کلمہ بھی نہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بار بار گیٹ ڈالا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور بڑے خوش ہیں، جا رہے ہیں شادی ہو رہی ہے بڑے خوش ہیں، اور داڑھی کو اتنے طریقے سے چھڑوا کے جائے گا کھڑچوا کے، جس کا کوئی حساب نہ جیسے حساب ہی نہیں دینا ہے، ان کے چہروں پر بچھو چپکیں گے بچھو، اور جب وہ ڈسیں گے نا تو یہ چیخے گا وہاں چلائے گا، اور جس کی خاطر داڑھی اڑائی ہے نا وائف کی خاطر وہاں کام آنے والی نہیں ہو گئی، بہنے کی دینے والی نہیں، جیسا تیرا میرا انتقال ہوا تیرا میرا نکاح ٹوٹ گیا، نہ تو میرا ہے نہ میں تیری، وہ بات ہاں ادھوری رہ گئی تھی۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، وہ جو بات چلی تھی کہ آدمی کا جب حساب ہوگا تو اس پر 99% نیکی ہوگی اور ایک نیکی کی کمی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ایک نیکی لے کے اور آ جا تیرا کام بن جائے گا، وہ کہے گا کس سے مانگوں کس سے مانگوں کس سے مانگوں، جائے گا بیوی کے پاس، ایک نیکی دے دینا تیرے چکر میں کتنی بار میں نے ماں کو گالی بکی، ایک نیکی دے تیرے کہنے میں میں نے ماں کو 5 چھالی ملا کے نہ دیا تھا، تیرے چکر میں نے ماں کو روٹی پانی کو بھی نہیں پوچھا تھا، نہ دیکھا تیرے چکر میں نے کتنا تیری دوران جیٹھانیوں سے بولنا چھوڑا، اپنے سگے بھائیوں تک کا چھوڑ دیا تھا جو ایک ہی کوکھ میں پرورش پانے والے تھے، چچانی تائی بھابھی بھیا چچا تاؤ سب کو چھوڑا دیا تھا، بالکل نکما اکیلا کر دیا تھا تو نے، آج مجھے ایک نیکی دے دے، وہ کہے گی نہیں نہیں جا جا، اب میرا تیرا لینا دینا کیا ہے، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شان لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، اس روز بیوی دامن بچا جائے گی، بھائی دامن بچا جائے گا، باپ دامن بچا جائے گا، دوست احباب دامن بچا جائیں گے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، یہ عرصے محشر میں بڑا پریشان ہے، ایک آدمی سے اس کی ملاقات ہو جائے گی، ہوگا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا کیسے، وہ کہے گا میں اس لیے پریشان ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال میں سے میرے جب حساب میں میرے تجزیہ لیا ہے، اور میزان عمل کی کسوٹی پر جب مجھے کسا گیا ہے، میرے نامہ اعمال میں 99% نیکیاں ہیں، ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ایک نیکی مجھے مل جائے تو میری مکتی و نجات ہو جائے گی، اور ساحل بور سے میں نکل جاؤں گا، مجھے ایک نیکی مل جائے میں ساحل پر چلا جاؤں گا، وہ کہے گا تم اس لیے پریشان ہو کہ ایک نیکی کی تمہارے پاس کمی ہے، 99% تمہارے پاس نیکیاں ہیں، وہ کہے گا میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، دوسری میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، تو وہ کہے گا ایک نیکی والا ایسا ہے یہ میری نیکی لے کے چلا گا، اب وہاں کا دستور ہوگا، مگر دنیا کا دستور کیا ہے، یہ پلانٹ مجھے نہیں ملا ہے تجھے لینے نہیں دوں گا، یہ بنگلہ مجھے نہیں ملا ہے تجھے لینے نہیں دوں گا، یہ مکان مجھے نہیں ملا ہے تجھے بھی لینے نہیں دوں گا، یہ کھیت و خلیان مجھے نہیں ملا ہے تجھے لینے نہیں دوں گا، وہ کہے گا میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، اور یہ سوچے گا اپنے مائنڈ پر جب چھوڑ دے گا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا جب 99% نیکیوں والے کا کام نہیں چلتا، ایک نیکی کی کمی ہے تو کام نہیں چلتا، میرے ایک نیکی سے کیا ہو جائے گا، وہ کہے گا لے میری نیکی لے کے چلا جا، کم سے کم تیرا تو کام چل جائے گا، تو اللہ کے حضور جائے گا، ایک نیکی لینے کے بعد اللہ کا میرے رب کی شان کیا ہے، میرے رب کی شان یہ ہے ان اللہ عالم الخبیر، میرا اللہ جانتا بھی ہے، میرا اللہ خبر بھی رکھتا ہے، ان اللہ عالم بذات الصدور، اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، نانو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شرک سے زیادہ قریب ہے، اب وہ ایک نیکی لینے کے بعد اللہ کے حضور جائے گا، اللہ کہے گا بتاؤ کہاں سے آیا، فرشتے کہیں گے بتاؤ کہاں سے آئے، کہے گا دیکھو تم نے کہا تھا نا ایک نیکی لے کے آیا تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، میں ایک نیکی لے کے آ گیا ہوں، میرا رب فرمائے گا ایک نیکی کس سے لے کے آیا، تو کہے گا فلانا آدمی سے لے کے آیا، اللہ تعالیٰ کہے گا اسے بھی لے کے آ جا، اسے بھی لے کے آ جا، اب وہ اللہ کے حضور سے لے کے چلا جائے گا، میرا رب فرمائے گا تو خود بھی جنت میں چلا جا، ایک نیکی دینے والوں کو بھی جنت میں لے کے جا، بے شک سبحان اللہ، تو اللہ اشارے میں پکڑ بھی سکتا ہے، اشارے میں ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے، یہ رب کی شان ہے۔ آخری بات بتاؤں، حضرت غوث الاعظم کی امی کا نام ہے حضرت ام الخیر فاطمہ، اور میں نے بتایا تھا ایک فرشتوں کا ٹولہ جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں گردش لگاتا ہے، وہ فرشتہ اللہ کے حضور جائے گا،
امتیاز بھائی کے یہاں پر حضور غوث الاعظم کے جشن کو منایا گیا. فلاں فلاں آدمی نے سنا، فلاں فلاں مولانا نے بولا، اللہ کا ذکر کیا، رسول اللہ کا ذکر کیا، بزرگان دین کا ذکر کیا، نبی کے نواسے کا ذکر خیر کیا. اللہ تعالیٰ کا وصف فرمائے گا جیسے کہ اس کی شان ہے. تو وہ یہی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں پر اللہ اور بزرگان دین کا ذکر ہو رہا ہے اور خدا کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. اور یہ محفل جس میں آپ بیٹھے ہیں، روز من ریاض الجنہ، میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی کیاریوں میں سے یہ ایک کیاری ہے. اب شور میں آخری واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، مگر دو تین باتوں اس میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. حضرت غوث الاعظم کے والد کا نام ہے حضرت شیخ ابو صالح، اور حضرت غوث الاعظم کے امی کا نام ہے حضرت ام الخیر فاطمہ. آپ کے نانا کا نام ہے حضرت عبداللہ صوفی. حضرت غوث الاعظم کے والد ایک بار کہیں جا رہے تھے سفر میں، تو اثناء سفر میں، سفر کے درمیان آپ کو پیاس لگی. آپ دریا کے کنارے گئے، آپ نے پانی پیا، آپ ایک سیب بہتا ہوا مل گیا. یوسف بھائی یہ میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو، اور میں نے بتایا یہ جو گری پڑی چیز مل جاتی ہے اسے کہتے ہیں لقطہ. اس کے بارے میں یہ اگر کہیں کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو اسے اٹھا لو اور لوگوں میں اسی شہرت کرو کہ مجھے فلانی چیز ملی ہے، مگر حکمت کے ساتھ. اے ٹو زیڈ بالکل ویسی مت بتا دینا کہ مجھے فلانے کلر کی انگوٹھی ملی ہے، 50 کہیں گے میری ہے. اس لیے کوئی گھما پھرا کر اسے بتاؤ اور 3 دن اس کا اعلان کرو. اس کے بعد میں اگر کوئی نہیں ملے تو آپ خود غریب ہیں تو خود اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، ورنہ کسی غریب کو دے دیں. یہ لقطے کا معاملہ ہے. حضرت غوث الاعظم کے والد کو پیاس لگ رہی تھی، صاحب کو بھوک لگ رہی تھی. آپ نے جب اسے بہتا ہوا دیکھا، آپ نے اٹھا لیا اور آپ کو اشتہا خواہش تھی، آپ نے اسے کھا لیا. مگر جیسے ہی حلق سے اترا ہے اور پیٹ کی جانب اس نے ڈیوائڈ کیا ہے، حضرت غوث الاعظم کے والد سوچتے ہیں اس سے میرا خون بھی بنے گا اور خون میری کتنی اور پھیپھڑے میں بھی جائے گا، میرے دل پہ بھی اثر کرے گا. اور میرے نبی فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغہ، انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہوتا ہے. وَإِن صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ لوتڑا اچھا ہوتا ہے پورا جسم انسانی اچھا ہوتا ہے. وَإِن فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ لوتڑا خراب ہو جاتا ہے پورا جسم انسانی خراب ہو جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ الا وہی، اور وہ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں الا وہی القلب، وہ دل ہے. دل پورے جسم کا کیا ہے؟ سنچالک ہے. پوری باڈی دل میں چلتی ہے. اگر دل خراب ہے آپ کا کان سے یہ سن نہیں سکتے ہیں، ہاتھ سے یہ پکڑ نہیں سکتے ہیں، پیر سے یہ چل نہیں سکتے ہیں، زبان سے یہ بول نہیں سکتے ہیں. اور اگر آپ کا دل صحیح ہے اور آپ کا ہاتھ خراب ہے آپ جی سکتے ہیں، آپ کا ہاتھ خراب ہے جی سکتے ہیں، آپ کا پیر خراب ہے جی سکتے ہیں. اسی طریقے سے دل جو ہوتا ہے پورا جسم انسانی اسی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، جسم نہیں دیکھا جاتا ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل نہیں دیکھتا، اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے. میرے نبی کے بلال کتنے تالے ہیں، مگر کسی کہنے والے نے کہا ہے بدر اچھا ہے پلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، چشم پینا ہو تو دونوں سے بلال. آپ جا رہے تھے تو سیوا میں اٹھا کھا لیا. ہم کتنی چیزیں ہڑپ کر جاتے ہیں، کسی کے کھیت میں سے گنا، کسی کی شکر قندی، اور ٹھیلے والوں کے مونگ پھلی 250 گرام مونگ پھلی لے گا تو 3 ٹھیلے پہ جا کے چکے گا. انہیں پھر لے کے جائے گا کراری کراری گھر کو کہ بیوی نے کراری کراری مونگ پھلی منگائی 3 جگہ سے چکھنے کے بعد. یہ طریقہ نہیں ہے، غلط. حضرت غوث الاعظم کے والد نے سیب کھا تو لیا مگر بڑی بے چینی. آپ وہیں سے ریٹرن واپس چلے کہ اس کی معافی میں لے لیں. ایک باغیچہ آپ کو نظر آیا لبے دریا، آخری بار بول رہا ہوں یہ. آپ اس کے اندر گئے، اس کے اندر جو اس کے محافظ تھے یا مالک تھے ان سے کہا میں نے اس باغیچے کا ایک سیب کھا لیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ایک سیب کی معافی کے لیے اتنے دور سے آیا ہے، اس کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے. انہوں نے سوچ لیا اس سے اچھا داماد مجھے نہیں مل پائے گا. دوا ڈھونڈنا بھی تو بڑا مشکل ہے نا، 1000 بار ڈھونڈنے کے بعد بھی شرفہ مل جائے. جواری، ماں باپ کی ساس سسر کی قدر نہ کرنے والا. تو حضرت غوث الاعظم کے والد نے جو
لوٹانا تھے آپ کے. انہوں نے سوچا ایسا دماغ مجھے کہاں ملے گا. انہوں نے شرط لگائی میں تمہیں معافی تو دے دوں گا مگر 6 مہینے ہمارے باغ کی رکھوالی کروں گا. انہوں نے کہا مجھے منظور ہے 6 مہینے باغ کی رکھوالی کر لوں گا مگر مجھے کسی طریقے سے مالک معاف کر دے. آج کا عالم کیا ایک سیب کے لیے کر رہا ہوں میں, ایک دن بھی نہ کروں گا میں. پہلے تو جائے گا ہی کیوں, جائے گا ہی نہ. اور اگر کسی نے ٹوک دیا کہ ہمارا سیب کھا لیا تو 50 اور سنائے گا. کیا یار کھانے پینے چیز کی ایک سیب کے لیے ایسے کر رہے ہو تم. مگر حضرات یہ یہاں چل سکتا ہے, اللہ کے یہاں نہیں چلے گا. وہاں تو اگر آپ نے کسی کے مکان کے چھپڑ سے تنکا لے لیا دانت کو رکھنے کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اور ایک پیسہ کسی کا مار لیا, روپیہ نہیں پیسہ, تو 700 نمازیں جماعت والی آپ کو دینی پڑے گی ایک پیسہ مارنے پر. ایک کہنے لگا حافظ جی اگر 1-2 بیگھہ زمین مار لی پھر؟ میں نے کہا کر لو کیلکولیٹ. میں کہا تھا حساب لگا کر بتاؤں گا. جب ایک پیسے کا عالم یہ ہے تو 1-2 بیگھہ کا کیا ہوگا, اور اس کا کیا ہوگا کہ دوسروں کی دکانیں ہڑ پہ پڑے ہیں, پورے کا پورا کھیت اپنے نام پر قبضہ کرے پڑے ہیں اور اپنے چھل کبر سے اپنے نام پر بھی کروا لیا ہے. اگر میں زیادہ لمبی تفصیل میں نہیں کیا تھا. حضرت غوث الاعظم کے والد سے انہوں نے کہا تمہیں ہمارے باغ کی 6 مہینے رکھوالی کرنا ہوگی. انہوں نے کہا میں کر لوں گا. جب 6 مہینے کی میعاد پوری ہوتی ہے انہوں نے کہا مجھے معافی مل گئی. کہنے لگے نہیں ابھی ایک شرط میری اور ہے. کہا وہ کیا شرط ہے؟ کہا وہ شرط یہ ہے میری ایک بیٹی ہے جو پیروں سے اپاہج ہے, ہاتھوں سے لنگی ہے, ہاتھوں سے لنگی ہے, زبان سے بیکار ہے, آنکھ سے بیکار ہے, کان سے بیکار ہے. اسے تمہیں جیون ساتھی بنانا پڑے گا, تمہیں اس کے ساتھ بھی شادی کرنا پڑے گی. حضرات دیکھیے آج کا نوجوان ہوتا وہ کہتا یار ایسے تیسے تو میری شادی ہو رہی ہے, لنگی لا کے میں کیا کروں گا, اپاہج لا کے میں کیا کروں گا, اس وکلانگ میں کیا کروں گا, یہ چلے گی کیسے, اور اس کی آنکھیں نہیں ہے تو ٹی وی دیکھے گی کیسے, اس کا ہاتھ نہیں ہے تو حضرات یہ بچوں کو اشارے کیسے کرے گی, بچوں کو کیسے سمجھا پائے گی, زبان نہیں ہے, بچوں کی پرورش کیسے ہوگی. ہزار بہانے کر دیتا. مگر حضرت غوث الاعظم کے والد نے کہا چلیے کوئی بات نہیں ہے مجھے منظور ہے, اگرچہ اپاہج لڑکی میری جیون ساتھی بن جائے, اگرچہ اندھی لڑکی میری جیون ساتھی بن جائے, اگرچہ ہاتھوں سے بیکار ہے کوئی بات نہیں, میں روٹی خود ہی بیل کر اس کے لیے کھلا دوں گا اور اپنے بچوں کی پرورش بھی میں خود ہی کر لوں گا. حضرت غوث الاعظم کے والد نے منظور کر لیا ہے. حضرات جب یہ بات منظور کر لی ہے آپ کا نکاح ہوتا ہے. نکاح ہونے کے بعد میں جیسے ملاقات ہوتی ہے حضرت غوث الاعظم کے والد کی, حضرت شیخ ابو صالح کی, حضرت ام الخیر فاطمہ کی, اس روم کے اندر جاتے ہیں. آپ نے کیا دیکھا, سارا روم نور سے جگمگا رہا تھا, آنکھیں بڑی بڑی تھی, چہرہ بڑا حسین تھا, ہاتھ بڑے حسین تھے, پیر بڑے حسین تھے, آپ کی زبان کی بڑی اچھی تھی. حضرت غوث الاعظم کے والد گھوم جاتے ہیں اور سسر مہاراج کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں حضرت یہ تو معاملہ بالکل الٹا ہے. آپ نے کہا کہ زبان سے بیکار ہے, زبان بڑی اچھی ہے. آپ نے کہا آنکھ سے بیکار ہے, آنکھیں بہت بڑی ہے. آپ نے کہا کہ ہاتھ بیکار ہے, ہاتھ تو بہت اچھے ہیں. آپ نے کہا کہ پیر بیکار ہے اور بہت اچھے ہیں. حضرت غوث الاعظم کے نانا حضرت عبداللہ صوبری نے کہا تھا سنو داماد, میں نے جو کہا تھا میری لڑکی ہاتھوں سے بیکار ہے, اس کا مطلب یہ تھا میری لڑکی نے ہاتھوں سے کبھی ظلم و ستم نہیں کیا ہے. میں نے کہا کہ پیروں سے بیکار ہے, اس کا مطلب یہ تھا میری لڑکی نے گھر سے باہر کبھی قدم نہیں رکھا ہے. میں نے کہا کہ میری لڑکی زبان سے گنگی ہے, اس کا مطلب یہ تھا میری لڑکی نے کبھی چغلی اور غیبت نہیں کی ہے. میں نے کہا تھا آنکھوں سے بیکار ہے, اس کا مطلب یہ تھا میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. اب آپ نتیجہ کیا نکلتا ہے, جب ماں کے اندر ایسی خصلتیں ہوتی ہیں, باپ کے اندر ایسی خصلتیں ہوتی ہیں, تو حضرات کون پیدا ہوتا ہے, کوئی ایسا ویسا پیدا نہیں ہوتا ہے. ولیوں کا سردار اور غوثوں کا غوث, اور ہم غریبوں کا ماں باپ اور بلجا غریبوں کا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے, پیرانے پیر پیدا حضرات. باتیں تو ذہن میں بہت ہیں, اللہ تعالیٰ انہی باتوں کو قبول کر لے. اور امتیاز بھائی کا یہ نذرانہ جنہوں نے اپنا ٹائم بھی دیا, سارے اخراجات اس کو اٹھائے, محنت و مشقت بھی کی, اللہ تعالیٰ انہیں پل پل کامیابی عطا فرمائے, حج بیت اللہ سے مشرف فرمائے, گھر میں بچوں کو سکون اور چین عطا فرمائے, ان کی عزت والا فرمائے, ہر مسلمان کی عزت میں 4 چاند لگائے, ہر مسلمان کو ترقی عطا فرمائے. میں نے آپ سے جو قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے ڈرنے والے اہل علم و فہم و دانشی ہوتے ہیں, یعنی علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. اور جس کے اندر جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی